کائنات کو بنانے سے قبل یہ بھی آپ علماء سے سنتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے ایک بات رکھی، اللہ اس چیز سے پاک ہے، اللہ کو اس چیز کی احتیاج اور ضرورت نہیں۔ جب ہم نے کہا سبحان اللہ تو اللہ ہر احتیاج ہر ضرورت سے پاک ہے، لہذا اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک سبق دینے کے لیے یہ بات فرشتوں کے سامنے رکھی۔ خیر، جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الروح کے اندر یہ بات تحریر فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے انسان کو بنانا چاہا، اللہ نے فرشتوں کو بلایا۔ بڑے فرشتے کتنے ہیں؟ سارے بولیں کتنے ہیں؟ چار۔ ایک ایک فرشتے کو کر کے رب نے اپنے پاس بلایا۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، فرمایا جبرائیل میرے قریب آ جا۔ جا کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم حضرت جبرائیل کو بلاتے ہیں، جبرائیل میرے پاس آ جا۔ حضرت جبرائیل آگے، اے اس گاؤں کے رہنے والوں، میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس موقع پر میرے رب نے جبرائیل کو بلایا جب یہ زمین بھی نہ تھی، آسمان بھی نہ تھا، کائنات کی کوئی چیز یہاں موجود نہیں تھی۔ میرے رب نے حضرت جبرائیل کو بلایا، بلا کے فرمایا جبرائیل میں تجھے ایک حکم کرتا ہوں، جا میں تجھے حکم کرتا ہوں، زمین سے مٹھی بھر کر مٹی کے میرے در پر لے کر آ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رب کے دربار سے نکلے اور مٹی لینے آئے۔ جب زمین کی طرف حضرت جبرائیل نے اپنا ہاتھ بڑھایا، آگے زمین ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں زمین نے اپنی زبان حال کے اندر ہاتھ جوڑ دیے، ہاتھ جوڑ دیے اور عرض کیا رب کے فرشتے جبرائیل اللہ کے نام کا واسطہ دیتی ہوں مجھے معاف کر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی کو چھوڑ دیا، خالی ہاتھ رب کے دربار چلے گی۔ رب نے فرمایا جبرائیل میں نے تجھے مٹی کے لیے بھیجا اور تو خالی ہاتھ واپس آ گیا ہے۔ میرا ایمان ہے، جس کا ایمان ہوگا وہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہے گا۔ بات سن کر میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے کہ میرا رب سینے کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود میرے رب نے حضرت جبرائیل کو فرمایا اے جبرائیل بتانا خالی ہاتھ آ گیا، میں نے تجھے مٹی لینے کے لیے بھیجا تھا۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار، جب میں نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا، زمین نے ہاتھ جوڑے اور تیرے نام کا واسطہ دے کر عرض کی اے جبرائیل ہمیں اللہ کے دربار میں لے کر نہ جانا، معاف کر دے۔ اے میرے پروردگار میں وہ جبرائیل ہوں، تیرا نام سن کر تیرے نام کی لاج رکھتے ہوئے میں نے مٹی کو چھوڑ دیا ہے۔ یہاں اگر ذوق ہو تو میں ایک نقطہ دیتا ہوں۔ مٹی نے کہا جبرائیل اللہ کے نام کے طور پر ہمیں چھوڑ دے۔ اگر اللہ کے نام کا وسیلہ مٹی جبرائیل کو دے تو جبرائیل اسے چھوڑ دیتے ہیں، میں اور آپ رب کو رب کے ناموں کا وسیلہ دے کر پکار کے جہنم سے خلاصی مانگے تو کیا رب معاف نہیں کرے؟ جا کر کہیں سبحان اللہ۔
میرے رب نے اس کے بعد دوسرے فرشتوں کو بلایا. میرے رب نے حضرت میکائیل کو بلایا. میکائیل تو آ جا اور جا زمین پہ, زمین سے مٹھی بھر کر مٹی کی لے آ. حضرت میکائیل زمین کی طرف آتے گئے. جب زمین پہ پہنچے اپنا ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا, اور غیور مسلمانوں ذرا غور سے سننا, ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا جس زمین پہ آج میں بھی آپ بھی قدم مار کے چلتے گئے. کبھی نہیں سوچا کہ اسی زمین کے اندر ہم نے جانا ہے, جو زمین اپنے رب کا خوف کھاتے ہوئے رب کے نام کا واسطہ دے کر کہتی ہے اے میکائیل مجھے چھوڑ دے. میکائیل بھی مٹی کو چھوڑ کے واپس جاتے ہیں رب کے دربار میں. اللہ فرماتے ہیں میکائیل تجھے بھی مٹی کے لیے بھیجا, تو بھی خالی ہاتھ آ گیا. عرض کی رب کریم مٹی کو جب میں نے دیکھا تیرے نام کا واسطہ دیتے ہوئے تو میں یہ سمجھا مناسب یہی ہے اللہ کے نام کی لاج رکھ کے میں نے اسے چھوڑ دیا ہے. حضرت میکائیل نے جب یہ جواب دیا تو میرے رب نے اس کے بعد حضرت اسرافیل کو بلایا. اسرافیل علیہ السلام آئے. رب نے فرمایا اسرافیل اب تو جا. حضرت اسرافیل آئے. اسی طرح زمین کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا, زمین نے آگے سے یہی نام کا واسطہ دیا. اسرافیل علیہ السلام بھی اس کو چھوڑ کے آ گئے. رب نے فرمایا اسرافیل تو بھی چھوڑ کے آ گیا. چوتھا نمبر آ گیا. میرے رب نے بلایا اسرائیل. سبحان اللہ, زور سے کہیں سبحان اللہ. اے اسرائیل تو آ جا. حضرت اسرائیل آگے. رب نے فرمایا دوڑ کے جا اور اس زمین سے ایک مٹھی بھر کر مٹی کی لے آ. اسرائیل آئے, مٹی سے زمین سے, ایک روایت میں آتا ہے مختلف جگہوں سے مٹی اکٹھی کر کے لائے, ہر جگہ سے لائے. جب وہ مٹھی بھر کر لائے زمین نے یوں ہی ہاتھ جوڑے. حضرت اسرائیل نے فرمایا زمین تیرے نام تیرا وسیلہ دینے سے مجھے میرے رب کا حکم آگے ہے. اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا تو بھی نام دے رہی ہے, تو بھی ہاتھ جوڑ رہی ہے, لیکن تیرے اس نام دینے پر, تیری اس بات کے اوپر عمل کرنے پر میرے رب کا فرمان مجھ پہ باری ہے. لہذا میں مٹی ضرور لے کر جاؤں گا. اسرائیل علیہ السلام نے مٹھی بھر کر رب کے دربار میں پیش کی. جب رب کے دربار میں مٹی گئی تو رب نے اس مٹی کو ایک جگہ پہ رکھوایا. کہیں سے مٹی کا رنگ کالا, کہیں سے مٹی کا رنگ سفید, کہیں سے مٹی کا رنگ کس طرح, کہیں سے کس طرح. یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے کلر وہاں جمع کر دیے گئے. آج اس دنیا میں اگر کسی کی رنگت کالی ہے, کسی کی رنگت سفید ہے, کسی کی رنگت گندم کو ہے, کسی کی رنگت کسی اور طرح کی ہے, یہ وہی مٹی ہے جو حضرت اسرائیل اپنے ہاتھوں سے زمین سے جمع کر کے لائے تھے. اور میرے رب نے اسے جب رکھوایا فرشتوں کے حکم سے, فرشتوں کو حکم دیا اس میں پانی ڈالو. اس کا ایک گارا بنایا گیا. یہ میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے. ذوق ہو تو میں قرآن کی آیت پڑھوں.